امام صاحب نے تو جانا تھا کوفہ اور کربلا رک گئے، اور وہاں کربلا رکنے کی حکمت کیا تھی؟ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں موجود تھیں، اور اس پہ ایک بڑا نکتہ ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی تھی۔ ہم نے کریم آقا کی ذات کو بولنا نہیں ہے کہ جو آپ نے نگاہ نبوت سے، جو غیب والے علم سے ہمیں آگاہی دی تھی، کیا فرمائیں گے؟ یزید نے جب مدینہ المنورہ پر حملہ کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، صحابی تھے، وہ مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے، اس بدبخت نے ان کی داڑھی سے پکڑوا کر انہیں مروایا۔ اللہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا جب انہوں نے حملہ کیا، 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی، اور فرمایا میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک کے نیچے چھپا رہا۔ اس بدبخت لعین شخص نے جس مدینے کے بارے میں اور جس مسجد نبوی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ منبر رسول پر آ کر کتے پیشاب کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن تک آذان معطل رہی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا، تو فرماتے ہیں میں جب منبر کے نیچے چھپا ہوا تھا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار سے 5 وقت آذان کی آواز آتی، اور میں منبر کے نیچے بیٹھ کر وہی نماز پڑھتا۔ یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کی بیٹیوں اور اہل مدینہ کی جو بچیاں تھیں ان میں سے 1000 کے قریب جو ہے ان کے ساتھ ظلم، جور، جفا اور زنا کیا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے مکہ المکرمہ پر اس طرح منجنیقوں سے پتھر برسائے کہ اس کا غلاف پھٹ گیا، آگ لگا دی، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بدبخت شخص جو ہے اس کے پیٹ میں کلنج پڑا تھا اور اسے کلنج کی حالت میں یہ مر گیا۔ اللہ، اور جب اس بدبخت کو واسطہ جہنم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، اور اس بدبخت کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا۔ بعض لوگ کہتے ہیں توبہ کر لی ہوگی۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پر جو ظلم، جور اور بربریت کی یزید نے، یہ یقینی ہے، اور جو کچھ توبہ کا آپ بات کرتے ہیں یہ احتمالی چیز ہے۔ کچھ عقل کو ہاتھ مارو، احتمال کو یقین پر ترجیح دیتے ہو۔ جس کے ہاتھ سے امام حسین کا قتل ہونا، شہید ہونا اللہ نے لکھا ہو، اس بندے کی توبہ کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پہلے ہی امام علی مقام کی شہادت کی خوشخبری دے دی تھی، اور یہ خبر اتنی عام تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور اہل بیت میں سے کثیر صحابہ جو ہیں اس خبر سے واقف تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے آقا نے فرمایا کہ امام علی مقام کو میرے آقا نے اپنی گود میں لیا ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیے ہوئے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے، اخبرنی جبریل ان ھذا یعنی الحسین یقتل بارض العراق وہذہ تربتها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا نے میرے آقا حسین کو جولی میں لیا ہوا ہے، گود میں لیا ہوا ہے، فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس شہزادے سے آپ کو بڑا پیار ہے نا جس کے لیے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دی اپنے بیٹے کی، اس بیٹے کو کربلا کی زمین عراق میں جو ہے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ اس کی مٹی ہے۔ پھر احادیث کے حوالہ سے میں صرف جو ہے اشارہ کرتا ہوں کہ حضرت